طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو در سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا تو انسانوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ میں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں غور کیا تو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ زمین میرے رب کی نعمت ہے، آسمان میرے رب کی نعمت ہے، آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے نکلنے والے غلے، یہ تمام میرے رب کی نعمت ہے۔ پھر جب میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو میرا رب کہہ رہا تھا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پھر میں نے رب کی اخروی نعمتوں میں غور کیا تو خالق کائنات یہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ لوگوں، میں نے تمہارے لیے دنیا میں نعمتوں کا انتظام کیا، آخرت میں نعمتوں کا انتظام کیا۔ میں نے کہا مولا، جب تو نے ہم پر اتنا احسان کیا، ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، تو نے احسان کیوں نہیں جتلایا؟ جبکہ قرآن میں تو خود کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میرے بندوں میں نے تم کو ہر وہ چیز عطا کی جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، اگر تم ان کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ میں نے کہا مولا، تجھے حق تھا تو ان نعمتوں کے بدلے ہم پر احسان جتلاتا، تو نے احسان کیوں نہیں جتلایا؟ جواب ملا میرے بندے، ان نعمتوں کی میرے پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر میں نے قرآن کریم میں غور کیا تو میری نظر ایک آیت کریمہ پر جا کر رکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا رب ایک نعمت کے بدلے مومنوں پر احسان جتلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ محمد جیسا نبی تمہارے درمیان عطا کر دیا اور پھر تمہیں یہ پیغام دیا کہ اس نعمت کی میرے پاس قدر ہے، تم بھی اس کی قدر کرو۔ میرے دل میں خیال آیا مولا، تو نے سینکڑوں انبیاء بھیجے لیکن کسی کے بھیجنے پر احسان نہیں جتلایا، میرے محبوب کے بھیجنے پر احسان جتلایا، میرے پیغمبر کے بھیجنے پر احسان جتلایا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی! اس لیے میں کہا کرتا ہوں آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو غلام ہیں حضور کے، غلام ہیں ہم حضور کے، اور ہم حضور کی غلامی میں فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حضور کی غلامی میں عزت ملتی ہے، ہمیں حضور کی غلامی میں عظمت ملتی ہے، ہمیں حضور کی غلامی میں عظیمت ملتی ہے، ہمیں حضور کی غلامی میں سکون ملتا ہے۔ کیسا سکون؟ پوچھئے زید بن حارثہ سے، بکتا بکاتا پہنچا وہ حضور کے پاس، بکتا بکاتا، اس نے بیچا، اس نے خریدا، پھر اس نے بیچا، اس نے خریدا، ایسے ایسے پیارے آقا کے پاس پہنچ گیا۔ والدین ڈھونڈ رہے ہیں سال ہا سال، اب کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے، تو سوچنے لگے پتہ نہیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہم کو ہمارا بیٹا کیسے واپس ملے گا۔ پیارے آقا کے پاس پہنچے اور جا کے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم سے کوئی لمبی چوڑی قیمت مت مانگنا، بس وہ پیسے طلب کرنا جو آپ نے دیے تھے جب ہمارے بیٹے کو خریدا تھا۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں زید لبیک یا رسول اللہ، ادھر آؤ، جانتے ہو انہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں، باپ ہیں، چچا ہیں، فلاں ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں۔ پیارے آقا نے کہا زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا
تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا وطن ہے، یہاں تیرا وطن نہیں، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، وہاں تیرے بھائی ہیں، یہاں تیرے بھائی نہیں، اور سب سے بڑی بات وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ زید تڑپ کے کہتا ہے بابا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں حضور کی غلامی میں سکون ملتا ہے، ہمیں حضور کی غلامی میں عزت ملتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں تو سکون نہیں ملتا، ہمیں تو عزت نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں عزت اسے ملتی ہے جو آقا کا فرما بردار ہو، جو آقا کا فرما بردار نہ ہو، نافرمان ہو، اسے عزت نہیں ملتی۔ وہ دنیا میں بھی بے عزت ہے، وہ آخرت میں بھی بے عزت ہے، اسے دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا، آخرت میں بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر آقا کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو اور آقا اور سکون چاہتے ہو دنیا میں، اگر دنیا کے اندر سکون چاہتے ہو تو کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدائے بینا تمہیں بھی، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔